پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں ارشاد فرمائی تھیں، لیکن ہوا کیا، ایک واقعہ ایسا رونما ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دکھا بھی دیں۔ ہوا کیا تھا واقعہ؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث بڑی لمبی ہے اور بہت ہی ایمان اس سے تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور لوگوں کو جمع کیا کہ چلو نماز ہونے والی ہے، نماز کے لیے لوگ نکلے۔ تو وہ فرماتی ہیں میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ایک مسکراہٹ تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو تمہیں میں نے کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی معلوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا باخدا میں نے تم کو نہ تو مال کے تقسیم کرنے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ ہی کسی جہاد کی تیاری کے لیے جمع کیا ہے۔ کیوں جمع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے میں نے تمہیں جمع کیا ہے کہ میرے ایک صحابی ہیں تمیم داری، وہ پہلے نصرانی تھے اور پھر وہ میرے پاس آئے اور وہ مسلمان ہو گئے، اور مجھ سے انہوں نے ایک قصہ بیان کیا ہے، جو قصہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ قصہ سن کر تم میری بات کی تصدیق کرو گے کہ واقعتاً جو باتیں میں نے ارشاد فرمائی تھیں وہ بالکل حق اور سچ ہے اور صحیح ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے سامنے دجال کا ذکر کیا تھا کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوا۔ دجال کے متعلق بتایا تھا کہ اس طرح دجال کا حلیہ یہ ہے، اور دجال کے متعلق میں نے آپ کو باتیں بتائی تھیں۔ تو اب وہ جو قصہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنایا، جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آیا تھا، وہ دجال سے ملاقات کا قصہ تھا۔ وہ قصہ کیا تھا کہ یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کشتی پر سوار تھے، اور وہ کشتی جو ہے بڑی کشتی تھی، سمندر کا سفر تھا، اور کچھ قبائل کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے، تقریباً 30 آدمی شامل تھے۔ سمندر میں طوفان آیا، اور وہ طوفان جو ہے وہ 1 مہینہ تک مسلسل چلتا رہا، اور یہ اسی کشمکش میں پھنسے رہے، تماشا بنتا رہا ان کا۔ آخر کار کیا دیکھتے ہیں کہ مغرب کی جانب ایک جزیرہ نظر آتا ہے، جس کو دیکھ کر یہ خوش ہوتے ہیں اور چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کے اس جزیرے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہاں جب چھوٹے جزیرے پر جاتے ہیں تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانور کی شکل کی کوئی چیز نظر آتی ہے کہ جس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہیں، اور اتنے بال ہیں کہ اس کے جسم کے اعضاء بھی نظر نہیں آ رہے، صرف بال ہی بال نظر آتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کم بخت تو کون ہے؟ وہ جو چیز تھی وہ بولی کہ میں دجال کی جاسوس ہوں، چلو اس گرجے میں جہاں وہ شخص قید ہے تمہیں میں وہاں لے کر چلی جاتی ہوں، وہاں تمہارا جو ہے وہ انتظار ہو رہا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم ڈر گئے کہ یہ پتہ نہیں کون آدمی ہے، جن ہے، کیا چیز ہے۔ بہرحال ہم اس گرجے میں پہنچے، تو وہاں جب پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا قوی شخص ہے کہ اس سے پہلے
ہم نے ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا، کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا، لیکن وہ زنجیروں میں مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ جگڑا ہوا ہے، گردن سے لے کر پاؤں کے ٹخنوں تک جو ہے وہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ اس کو جس طرح مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا گیا ہو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قصہ بیان انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا تم کو تو میرا پتہ چل ہی گیا ہوگا، کچھ نہ کچھ میرے بارے میں معلومات ہو گئی ہوں گی، لیکن اب تم بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہم عرب کے باشندے ہیں، عرب کے رہنے والے ہیں، ہم بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا، 1 مہینے تک طوفان رہا، پھر ہمیں یہ جزیرہ نظر آیا، ہم یہاں آئے اور وہاں تمہارا ایک جاسوس تھا اور وہ ہمیں یہاں تمہارے پاس لے کر آ گیا۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان ایک شام کی بستی کا نام ہے، وہاں کے کھجوروں میں پھل آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں وہاں کے کھجور کے جو درخت ہیں وہاں تو پھل آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ اس کا پھل ختم ہو جائے گا اور پھل آنا بند ہوگا۔ پھر اس نے ایک اور بات پوچھی، وہ دجال کہنے لگا جو بحیرہ تبریہ ہے اس کے متعلق مجھے بتاؤ کہ وہاں پانی موجود ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا وہاں تو پانی موجود ہے۔ تو دجال نے کہا کہ اس کا پانی ان قریب جو ہے وہ خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا زغر ایک شام کی بستی کا نام تھا کہ اس کے چشمے کے متعلق مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہاں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اس چشمے کا پانی پیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو امیوں کے نبی ہیں، نبی الامیین، اس کا حال مجھے سناؤ، اس کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ کیا عرب لوگوں کے ساتھ ان کی جنگیں بھی ہوئیں؟ تو ہم نے کہا ہاں۔ تو پھر آگے سے پوچھتا ہے کہ کیا نتیجہ نکلا؟ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے کہا کہ جو گرد و نواح کے لوگ ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لوگوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے اطاعت کو قبول کر لیا ہے، وہ مسلمان بن چکے ہیں۔ تو دجال نے کہا ہاں ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کر لیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ اب میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اور اس نے کہا میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے کہ جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت ملے گی، اور پھر جب میں یہاں سے باہر نکلوں گا تو میں پوری دنیا میں گھوم جاؤں گا، اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہیں رہے گی جس کے اندر میں داخل نہ ہو جاؤں۔ ہاں مکہ المکرمہ اور طیبہ کہ ان 2 مقامات پر میں نہیں جا سکتا، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو ننگی تلواریں لے کر وہاں کھڑے ہیں، وہاں کے راستوں پہ کھڑے ہیں۔ جب میں وہاں داخل ہونے لگوں گا تو وہ فرشتے مجھ کو وہاں سے روک دیں گے اور میرے راستے کو بدل دیں گے۔ یہ بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے، اور یہ جملہ 3 بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے، وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ کہ دجال نے کہا تھا کہ میں طیبہ مکہ میں اور طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیں یہ جو احادیث ہوتی ہیں اس طرح کی، یہ ان احادیث کو کہا